اس دنیا کے جو دھوکے کا گھر ہے اس سے اس کا دل کنارہ کش رہتا ہے. اور دھوکہ کیا چیز ہے؟ جو پائیدار نہ ہو یا ساتھ نہ دے. تو دھوکے کے گھر 3 وجہ سے فرمایا. نمبر 1 کہ ایک قلعے میں 5 دریاؤں سے پانی آ رہا تھا. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اندر کوئی کنواں کھود لو کیونکہ یہ باہر کے دریا دشمن بادشاہ ان کو باندھ سکتا ہے, مٹی ڈال سکتا ہے, راستہ بند ہو جائے گا. اس نے کہا ارے مولویوں کی باتیں ہیں, چلو ملاؤں کی بات کا سایہ پڑ گیا تم پر, آج تو عیش سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے. کہا ارے دیکھ بیوقوف, دل میں اس نے کہا بیوقوف ہے, پچھتائے گا. ایک دشمن بادشاہ کی CID نے اطلاع کی کہ قلعے میں بادشاہ کے کنواں نہیں ہے, پانی کا انتظام نہیں, باہر سے پانی منگاتا ہے. بادشاہ دشمن نے سب باندھ ڈال دیے اور پانی ختم ہو گیا. خاندان سلطانیت سب ختم, سب مر گئے پیاس سے. معرومی فرماتے ہیں کہ 5 دریاؤں سے جو تم عیش لے رہے ہو, آنکھ سے دیکھ کر, کان سے سن کر, زبان سے چکھ کر, ناک سے سونگھ کر, ہاتھ سے چھو کر, باصرہ, شامہ, سامعہ, ذائقہ, لامسہ, یہ دریاؤں پر عزرائیل علیہ السلام موت سے چند منٹ اور چند گھنٹے پہلے وہ بے ہوشی موت کی طاری کر دیں گے. پھر تمہارے دریا سب کے سب بند ہو جائیں گے اور باہر کی لذتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی. بچوں کو دیکھو گے نظر نہ آئیں گے, کباب کا ذائقہ کباب منہ میں ڈالا جائے گا مگر چکھ نہ سکو گے. باتیں اب بچے کہیں گے ابو بولو نا, کیسا مزاج ہے, ابو سنتے ہی نہیں ہیں. ہاتھ سے چھو گے کچھ محسوس نہیں ہوگا. سارے 5 دریا ختم. ایک دن ایسا آنے والا ہے, اس کا نام موت کی غشی ہے, جس پر اختر کا شعر ہے, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی. آ کر قضا باہوش کو ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی. ساری اسکیم اب چھت ڈالنا ہے, اب لنٹر ڈالنا ہے, فلانا پلاٹ خریدنا ہے, فلانی موٹر لینی ہے, سب ختم, قصے ختم ہوئے. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی. نمبر 2, یہ پہلی مثال معرومی نے دی ہے. نمبر 2, ایک شہزادہ ایک بڈھی پر جادو کی وجہ سے عاشق ہو گیا. 80 سال کی بڑھیا اور 16 سال کی شہزادی چاند کی طرح کہ اندھیرے میں ہو تو روشنی ہو جائے, اس کو چھوڑ کے رات بھر ایک بڈھی کے پاس جاتا تھا. 80 سال کی بڑھیا تھی, بال سفید, گال پچکے ہوئے, وہ جادو کر دیا تھا. تو جادو سے خراب چیز اچھی لگنے لگتی ہے اور اچھی چیز خراب لگنے لگتی ہے. کئی برس جب بچے نہیں ہوئے اس کی بیوی سے, تو باپ نے کہا کہ میں دادا کب بنوں گا. تمام بڑے بڑے علماء اور اللہ والوں کو بلایا, سب نے کہا اس پر جادو ہے, یہ تو بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں, ایک بڈھی کے پاس جاتا ہے. تو اس نے کہا پھر جادو اتارو, لیکن علامت کیا ہوگی کہ جادو اتر گیا. اللہ والوں نے بتایا جب جادو اتر جائے گا تب اپنی بیوی کو دیکھ کر روئے گا کہ آج تک میں نے کیوں ناقدری کی, اور بڑھیا کی طرف جانے سے روئے گا کہ میں اس بڈھی کے عشق میں کیوں پھنسا ہوا تھا. دونوں جگہ روئے گا. وہ بیوی کے پاس روئے گا ناشکری کے غم میں, اور بڈھی کے پاس جانے سے روئے گا کہ اپنی زندگی کے غارت گری کی وجہ سے, کہ زندگی غارت کر دی, میں نے تباہ کر دی. اللہ والوں نے عمل کیا اور جادو اتر گیا. اس کے بعد بڑھیا کو دکھایا گیا بلا کر, تو کہا سر پیٹنے لگا کہ میں نے جوانی زندگی کہاں تباہ کی. اور اس شہزادی کو دیکھ کر کہا میں نے کیوں ناشکری کی, ایسی پیاری صورت کو چھوڑ کر. ہم کہاں معرومی فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر VCR اور ٹی وی اور یہ تمام رومانٹک دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو ایک دن رونا پڑے گا جب حقیقت کھل جائے گی تو, اور جادو اتر جائے گا. تو اللہ والوں کے پاس جاؤ تاکہ تمہارا جادو اتر جائے اور تمہیں اللہ اور رسول پیارے لگنے لگیں اور دنیا تمہیں بڈھی 80 سال کی لگنے لگے. 2 بات ہو گئی. نمبر 3, مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک مگرمچھ ہوتا ہے جس کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے, دیکھو اتنا بڑا منہ, وہ بھوکا جب ہوتا ہے آنکھ بند کر کے دریا کے کنارے لیٹ جاتا ہے. چڑیا اس کے دانت میں خلا ہوتا ہے, کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, کھیلا کرنا جانتا نہیں. گوشت سڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں. چڑیا آ کے بیٹھتی ہیں, خوب چہچہاتی ہیں اس کے منہ کے اندر, حالانکہ ان کو خبر نہیں کہ ہم موت کے منہ میں, ابھی یہ منہ جو کھلا ہے یہ مگرمچھ آخر میں بند کر لے گا. چڑیوں کو خبر نہیں, نادان ہیں, بس
بیٹھی ہوئی خوب چہچہا رہی، واہ واہ کیا عمدہ کیڑے ہیں، کیا عمدہ ٹیلی ویژن ہے، کیا عمدہ وی سی آر ہے، کیسی عمدہ ٹیڈیاں یہاں رقص و ناچ کر رہی ہیں، اور مگرمچھ خوش ہو رہا ہے، اچھا خوب جمع ہو جاؤ، خوب کھاؤ چہچہاؤ، ابھی ہم جب منہ بند کریں گے تب پتہ چلے گا کہ تم کہاں پہنچ گئی۔ 20 چڑیا ادھر 20 چڑیا ادھر، دونوں سائڈ جب بھر گئی تو اس نے یوں منہ دیکھو میرے ہاتھ کی طرف یوں منہ سمیٹا اور سب 40 چڑیا کو نگل گیا۔ اب جب پیٹ میں پہنچ گئی تب چڑیوں نے آپس میں کہا ارے ہم کہاں آ گئے، وہ ٹیڈیاں ہماری کہاں گئی، وی سی آر اور میرے ناچ و گانے کے تمام اسباب عیش کدھر چلے گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کتنا ہی بڑا بنگلہ بنا لو 2000 گز کا، کتنے ہی ٹی وی اور وی سی آر دیکھ لو، لیکن ایک مگرمچھ قبرستان میں صرف 2 گز کا منہ کھولے ہوئے انتظار کر رہا ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، 2 گز بس، آخر میں 2 ہی گز ملے گا۔ یہ ہے التجافی عن دار الغرور۔